السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورۃ بقرہ کی 24 آیت کو ہم نے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا۔ آج آیت نمبر 25 سے ہم اپنے سبق کو شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنی تمام بہنوں اور بچیوں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا پچھلی آیتوں کو دیکھ لیا کریں، ان کے ترجمہ کو، تفسیر کو، پورے سبق کو نہیں، صرف کچھ آیت کو جو آخری ہوتی ہیں۔ جیسے پچھلی آیت نمبر 24 پہ ہم نے اپنے سبق کو ختم کیا تھا، تو آیت نمبر 23 اور 24 کو آپ مختصراً دیکھ لیا کریں اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پچھلی آیتوں کا آپ کو ایک ربط یا لنک آپ کے ذہن میں ہوگا، پھر اگلے سبق کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا سبق ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، کلما جب روزی کو رزق دیا جائے گا، منہا انہیں، من الثمرات پھل، رزقا کھانے کو، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہم کو رزق ملا تھا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا، اور دیے جائیں گے، بھی اس سے، متشابہاً ان کو پھل اسی صورت کے، وَلَہُمْ، اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجٌ بیویاں یا عورتیں ہوں گی، مطہراتٌ جو پاکیزہ ہوں گی، وَہُمْ فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اس میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کا بیان تھا۔ تو یہ میں اسی لیے آپ لوگوں سے میں نے گزارش کی ہے کہ اگر ہم پچھلا سبق تھوڑا سا ہم نے دہرایا ہوگا تو اگلے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں پچھلا ربط ہمارے ذہن میں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ کہ قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کا عذاب تھا پچھلی آیتوں میں، اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری کا ذکر کیا گیا، جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت و شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، جبکہ اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام مشترک ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کا پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ وہ ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، کہ عورتوں کی جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے اس سے انسان ایک قسم کی گھن اور نفرت محسوس کرتا ہے، تو وہ عورتیں ان چیزوں سے بھی پاک ہوں گی۔ اسی طرح بدخلقی، بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، جن کے فنا ہو جانے یا ان کے چلے جانے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جنہوں نے نیک کام کیے، یعنی اس میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا۔ اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود و دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی وقت وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ کہ جو مومن ہوگا، جس کے دل میں کلمہ ہوگا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا تو ضرور بھگتے گا، لیکن وہ ایک بار جہنم سے نکال کے جنت میں داخل بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور فرمائیں گے۔ اور پھر یہ کہ عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح، کہ اگر ہمارے اعمال ہوں گے تو پھر ہی ہم عذاب جہنم سے بچ سکیں گے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کہ یعنی جو جنت ہے وہ ایسی چیز ہے کہ انسان پھر اس میں ہمیشہ رہے گا، کہ جو جنت میں چلا جائے گا تو اس کو وہاں پہ جا کے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ ان نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوں گی، بلکہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔
تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتے، این یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، مبعوضۃً، مچھر کی پر کی مانند، فما فوقہا، یا پھر اس سے بھی چیز یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، فاما الذین، پس وہ لوگ جنہوں نے آمنو، جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ بے شک یہ جو مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واما الذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا یا کافر ہوئے، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ما ھذا، کیا اراد اللہ نے کیا ارادہ کیا، بھذا مثلا، اس مثال سے، یضل، گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن، اللہ تعالیٰ بہت سوں کو، ویہدی، اور ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بھی اس سے، کثیرن، بہت سوں کو، وما یضل، اور نہیں گمراہ کرتے، بھی اس سے، الا الفاسقین، مگر گنہگاروں کو یا فاسق کو۔ اچھا، بعض مخالفین نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر اعتراض میں یہ کہا تھا کہ اس میں بہت سی حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر مثالوں میں کیا گیا، جیسے مچھر، مکھی وغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ اگر یہ خدا کا ذکر ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا اس میں ذکر نہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر اور گھناؤنی چیزوں کا ذکر نہ کرتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو، یعنی اب یہ جو کافر لوگ جو اپنے بتوں کی بات کرتے تھے تو ظاہر ہے وہ ایک حقیر اور ذلیلی چیز تھے، تو جب ان کی کوئی مثال دینی ہے تو ایسی حقیر چیز سے مثال دینا عقل کا تقاضا ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے کہ جو یہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، کے پاس جنہوں نے کفر کیا، کہ وہ صرف وہی لوگ کہتے ہیں فَمَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کرتے ہیں ان چیزوں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہوگی، ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات ہوتے ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور حکمت بتائی کہ ایسے مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ نظر و فکر کرنے والوں کو یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے صرف سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات اور روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات اور روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ بعوضۃً فما فوقہا، یعنی جو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے مچھر کے پر کی مثال دیں یا اس سے بھی بڑھ کر، اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہیں کہ حقارت میں اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، یضل بہ کثیرا، کہ آگے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہیں یضل کے گمراہ ہوتے ہیں، بہ سے کثیرا، بہت سے، اور ہدایت بھی اس سے پاتے ہیں بہت سے۔ قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ فاسقین، فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہی سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی، اس لیے لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے، اور جو شخص یہ فاسق کے کام اور گناہ علانیہ جرت کے ساتھ کرتا پھرے اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چھپائیں، اس پہ پردہ ڈالیں، لوگوں کو سامنے اپنے عیوب کو ظاہر نہ کریں۔ ایک بار اسی طرح کوئی نیک آدمی تھا، اس سے رات کو کوئی گناہ سرزد ہوا تو وہ صبح اٹھ کے لوگوں کو بتانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تو تمہارے گناہ پہ پردہ ڈال دیا، لیکن اب تم صبح ہوئی ہے تو تم اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگ گئے ہو۔
تو یہ بھی ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد اگر ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کرے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا ذکر نہ کرے۔ آگے دیکھیں، الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے معاہدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا حکم دیا اللہ نے بھی ان کو، ان یوصل، کہ وہ اس کو جوڑے رکھیں، ویفسدون فی الارض، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ اچھا، عہد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہوتا ہے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے اور منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا ہے، صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ لیتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کے اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار اور رب نہیں؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، بلا، یعنی کیوں نہیں، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اس عہد کی یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آئی ہیں۔ پھر جس نے اس عہد کو ہی توڑ دیا، اس سے کیا امید اور توقع کہ وہ کسی آسمانی کتاب یا پیغمبر سے کوئی فائدہ اٹھا سکے گا؟ دوسری وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اچھا، یہ پھر تعلقات کون سے ہیں؟ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکا کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی عام مسلمانوں یا عام انسانوں سے ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام یا شریعت اسلام ہے۔ اس لیے اگلے جملے میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں پھر اولئک هم الخاسرون، خسارہ پانے والے، کہ یہی لوگ ہیں پھر زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخرت میں بھی ان کا انجام بد کا ذکر فرمایا کہ پھر یہی لوگ ہیں بڑے خسارے میں۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہم آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔